بعثت نبوی کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان کی وضاحت کے لیے میں فضیلت سے نصرت کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی تشریح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم صدر مجلس، ذی وقار علماء کرام، مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریاں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں بے شمار مخلوقات کی بھی تخلیق کی، انہی میں سے جن و انس کو بھی پیدا کیا اور ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی بتلا دیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ الذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھی مبعوث کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اسی طرح دعائے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی و آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں مبعوث کیے گئے کہ جب عرب کا معاشرہ مذہبی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی ہر لحاظ سے ظلمت و جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف شرک و بت پرستی کا دور دورہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے مال و عزت اور خون کے پیاسے ہو چکے تھے، انتقام در انتقام کے لیے طویل جنگیں لڑی جاتی تھی، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سالہ حیرت انگیز تعلیمات نے عربوں کی پوری کایا پلٹ کر رکھ دی۔ معزز سامعین، اس مقصد کا معزز سامعین، بقول شاعر وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز سامعین، ہم پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقاصد ہیں، انہی میں سے سب سے بڑا اور اصل مقصد جس کی بنیاد پر تمام انبیاء کی بعثت ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، شرک کے دور کرنا، صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے۔ معزز سامعین، اسی مقصد کا نقشہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ نحل میں یوں کھینچتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے کہ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو کہیں اللہ رب العالمین شرک سے ڈراتے ہوئے سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن افسوس کہ آج اسلامی معاشرے میں کہیں توحید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو کہیں شرک و طاغوت کے مظاہر ہر طرف بکھرے نظر آ رہے ہیں۔ معزز سامعین، اسی طرح صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا
یہ بھی ایک نہایت ہی اہمیت والا فعل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دین حنیف کی طرف دعوت دینے کا حکم اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح امت محمدیہ کو صراط مستقیم کی اتباع کرنے اور لڑائی جھگڑا سے باز رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اسی عظیم ذمہ داری کی ادائیگی میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ معزز سامعین، اسی طرح بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے لیے حجت قائم ہو جائے، اس کی بارگاہ میں کوئی معذرت نہ پیش کر سکے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ معزز سامعین، اسی طرح سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ معزز سامعین، اسی طرح بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقاصد تعلیم و حکمت بھی ہے، کیونکہ علم ہی وہ اہم شے ہے جس کے ذریعے انسان باطل و حق میں فرق کر سکتا ہے۔ معرفت الہی کا حصول بھی اسی سے ممکن ہے۔ علم ہی وہ مقدس چیز ہے جو اتنا واہ کر انسان کو سردار بنا دیتا ہے۔ اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کا حکم دیا۔ اسی کے پیش نظر ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دار الارقم میں تعلیم دی اور اصحاب صفہ کے ذریعے تعلیم کو عام کیا۔ معزز سامعین، اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں کھینچتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ معزز سامعین، اسی طرح بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اہم مقصد تزکیہ نفس ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہمیت والا فعل ہے۔ اسی کے خاطر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بلکہ رسالت کی غرض و غایت بھی تزکیہ نفس ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ ہی میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث کیے گئے کہ لوگوں کے نفوس کو شرک و کفر اور اخلاق کے رذیلہ سے پاک و صاف کرے، یعنی ایسا پاک نفس بنائے جو ہر ایسے کام سے محفوظ ہو جو انسان کے نفس کو گندا و خراب کر دے، کیونکہ نفوس کی پاکی ہی میں کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ شمس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ معزز سامعین، اسی طرح بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، جیسا کہ ماتا کی روایت میں آتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ معزز سامعین، یہ رہے چند مقاصد جن کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کے مقاصد کو مکمل کر دی۔ اب العلماء ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، کیونکہ اگر آج ہم ہمارے معاشرے پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اسلام کو اسلام نہیں سمجھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا طریقہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جانے پہچانے بغیر یا ولی یا غوث کے نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں، اور کہیں صراط مستقیم پر چلے بغیر راہ ضلالت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔
اور کہیں اپنے نفس کی تزکیہ کیے بغیر حسد، کینہ، بغض، ظلم و زیادتی کے ذریعے اپنے نفس کو تباہی میں ڈال رہے ہیں اور اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو علم کے سمندر میں غوطہ لگائے بغیر جہالت کی تاریکی میں پھینک رہے ہیں۔ من جملہ طور پر پوری امت محمدیہ تاریکی میں جا رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سیکھتے ہوئے لوگوں کو شرک سے بچائیں اور انہیں دین حنیف کی طرف دعوت دیں اور خود اپنے نفس کی تزکیہ کرتے ہوئے دوسروں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ ان ذمہ داریوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کے مقاصد کو مکمل کر دی، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہم پر لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے ہر موڑ کو رضا الہی کی خاطر گزاریں اور جو کچھ سیکھے ہیں انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کرتے ہوئے اس کے حق کو کما حق ہوا ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔